باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم الهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 اور 45 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا آپ احباب کے علم میں ہے اور گزشتہ دروس میں یہی بات چل رہی تھی، یہودیوں کی ہیلہ بازی، ہیلہ جوئی جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے حکموں میں تبدیلی کر دینا۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہود کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ بنو قریظہ اور دوسرا بنو نذیر یا نذیر۔ ان میں جو بنو نذیر قبیلہ تھا وہ بہت مال و دولت اور بڑا عزت والا قبیلہ تھا، اور جو دوسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا وہ ذرا غریب قسم کے یہودی تھے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک جانوروں کا قانون کہ جس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، وہ اپنے حساب سے چلائے گا قانون، اور جو غریب ہے بیچارہ، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہ اس حساب سے اس کے پیچھے چلے گا۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا، یعنی آپس میں ہی 2 یہودی تھے، لیکن آپس میں ایسا معاملہ تھا کہ جب بڑے قبیلے کا آدمی بنو نذیر والا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی پر ظلم کرتا تو کر سکتا تھا، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ جو چھوٹے قبیلے والا آدمی بنو قریظہ والا ہے وہ اگر کوئی ایسا کوئی جرم کر دیتا تھا تو اس پر ڈبل ظلم کیا جاتا تھا۔ اس کی عام طور پہ یوں سمجھ لیجئے، جیسے اگر کوئی بنو نذیر کا آدمی، کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کا قصاص تو یہ تھا کہ بھئی جان کے بدلے جان لینا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ایسا ہوتا، یعنی ان دونوں میں سے جو بڑا قبیلہ ہے اس کا کوئی آدمی چھوٹے کو قتل کر دیتا تو پھر یہ پتہ ہے کیا کرتے، یہ کہتے کہ بھئی ہم صرف دیت پر فیصلہ کریں گے، آپ ہمیں قتل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ تورات میں یہ حکم واضح طور پر موجود تھا، جان کے بدلے جان۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے جان بوجھ کر تو اس شخص کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں تھا۔ جبکہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ صرف 80، یوں سمجھ لیجئے آج کل کے حساب سے تقریباً اس کی جو بنتی ہے تقریباً 50 من اور 10 سیر کھجوریں اس کو دے دیتے تھے، اور کہتے تھے بس یہ دیت ہوگی اور بس ہم معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جبکہ ان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا، اگر بڑے لوگوں کا کوئی آدمی اگر قتل ہو جاتا، اولن تو ہوتا نہیں لیکن اگر ہو جاتا تو یہ بدلے میں اس کا قتل بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اس سے ڈبل کھجوریں وصول کر لیتے تھے۔ یعنی 10 من میں نے عرض کیا تو 5 من اور 10 سیر اتنی مقدار ہے، تو یہ اس سے 10 من اور 20 سیر کھجوریں بدلے میں وصول، یعنی قتل بھی گیا، جان بھی مارتے تھے، اس کو مار بھی دیتے اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وصول کر لیتے۔ تو اس قسم کے احکامات جیسے پیچھے بھی گزر چکا، بہت زیادہ اس میں رد و بدل کرتے تھے، اور پھر جب معاملہ آگے بڑھتا گیا، ظاہر ہے وہ کب تک ظلم برداشت کرتے۔ ان کو پتہ چلا کہ بھئی مدینہ میں ایک نبی آئے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ ان کے سامنے، جو میں نے تفصیل سے عرض کیا، وہ فیصلے کے لیے چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق فیصلہ، اور ظاہر قرآن مجید کے مطابق اور تورات کے مطابق دونوں میں حکم ایک جیسا تھا۔ آپ نے وہ فیصلہ فرما دیا، بھئی جان کے بدلے جان جائے گی، یہ ہو نہیں سکتا ایسا ہو۔ لیکن وہ لوگ پہلے سے پیچھے سے سمجھا کے بھیجے جاتے تھے کہ بھئی اگر ہماری مرضی کے مطابق حکم ہو تو مان لینا، اگر ہمارے خلاف ہو تو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا جو درس ہے، اس درس میں اللہ تعالیٰ نے
اسی حوالے سے تھوڑی سی ان کو تنبیہ کی ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ بھئی دیکھو ہم نے تورات نازل کی ہے۔ تورات اصل میں ایک قانون، اصول کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی ہم نے ایسی نہیں ہے کہ ایسے بھیج دیا تھا، یہ باقاعدہ ایک اصول تمہارے لیے بھیجا تھا، اور اس میں باقاعدہ طور پر تمہارے لیے ہدایت بھی تھا اور نور بھی تھی۔ جیسے کہ ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے بے شک نازل کی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار، اور انبیاء کرام جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے، ظاہر ہے فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، وہ حکم دیا کرتے تھے کہ بھئی اس میں یہ کام ہے۔ للذین ھادوا والربانیون والاحبار، اور اہل اللہ اور علماء بھی بوجہ اس کے کہ ان کو اس کتاب کی اللہ کی طرف سے ان کو نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا، وہ بھی اسی بات کا حکم کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور وہ اس پر نگران اور گواہ ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، ربانیین یہ چونکہ ربان رب سے نکلا ہے، اصل میں ان میں بھی یہ تھا، ربانیین اللہ والوں کو کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ربانی یہ بس ہر وقت ذکر میں ہی لگے رہتے تھے، بس ان کو درویش جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، ان میں ایک طبقہ تو یہ تھا۔ دوسرے احبار، حبر سے، حبر کہا جاتا ہے علماء، یہ دوسرے لوگ تھے۔ ان کا جو مشہور ہونے کی وجہ تھی نا، وہ علم تھا کہ بھئی یہ لوگ بہت بڑے بڑے عالم ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ بھئی یہ لوگ باقاعدہ طور پر نگہبان ہیں اور یہ اس پر گواہ بھی ہیں، نگران بھی ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشون، پس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو، نہ خریدو میری آیتوں کو بہت تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ اگر آ جائے تو اللہ کی ایک آیت کا یا اللہ کے ایک حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کو سمجھایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سو یہی لوگ کافر ہیں۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اللہ نے باقاعدہ فتوے کے طور پر ایک فتویٰ صادر فرمایا ہے کہ بھئی جو آدمی بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، یہ ایسے ہی ہے، کیا ہے، یہ کافروں میں شمار ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی مفتی کا یا کسی عام انسان کا فتویٰ نہیں ہے۔ وَكَتَبْنَا، اب یہاں سے وہ حکم شروع ہوگا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ہم نے فرض کر دیا ہے ان پر، یہ بات ہم نے فرض کر دی ہے اور یہ اس میں موجود ہے، ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے جان جائے گی، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی کیا ہوگا، قصاص ہوگا۔ ظاہر ہے جان کے بدلے جان سے تو سب واقف ہیں۔ اگر کسی نے کسی شخص کو عمدن جان بوجھ کر قتل کیا تو اب اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ عمدن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جان بوجھ کر۔ کسی نے خطا سے قتل کر دیا، ارادہ نہیں تھا اس کا، جیسے مثال دے رہا ہوں، آپ یہ باہر چلے جائیں روڈ پہ اور اللہ حفاظت کوئی شخص آگے سے ٹرک آ رہا تھا، یہ شخص گزر رہا تھا، ٹرک نے اس کو مار دیا۔ ظاہر ہے ٹرک کی کوئی نیت نہیں تھی ٹرک والے کی میں اس کو ماروں گا، اس کو کہا جاتا ہے قتل خطا۔ اس کی کوئی نیت نہیں تھی، عمدن جان بوجھ کے نہیں تھا، خطا میں ہوا۔ البتہ شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ دیت دینی پڑے گی، اس کو باقاعدہ جو دیت مقرر ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو یہ تو ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا کہ بھئی جان کے بدلے جان کا یہ مطلب ہے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، بدلے میں اس کو کیا قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جان کے بدلے جان کا مطلب سب برابر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ذمہ ہو، یعنی مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے کافر ہے، یا لیکن وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے اور ٹیکس دے کے رہ رہا ہے، اجازت سے آیا ہے، ویزے کے ذریعے آیا ہے، پاسپورٹ اس کے پاس ہے، تو اس شخص کے یہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ عورت ہے، مرد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بادشاہ کیوں نہ ہو یا کوئی غریب فقیر کیوں نہ ہو، سب اس میں داخل ہو جائیں گے، یعنی سب اس میں شمار ہو جائیں گے۔ البتہ اپنی اولاد کے قصاص میں اجماع سے یہ ثابت ہے، باپ نے اگر اولاد کو قتل کر دیا
تو بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اجماع سے ثابت ہے یہ حکم، اس پر کچھ عرصہ پہلے میں نے اس پر گفتگو بھی کی تھی۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ حکم ہے، اور یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں نا، باپ کی یہاں پہ بھی ایک عظمت کا اظہار ہے کہ بھئی دیکھو باپ ہے، اگرچہ اس نے جان بوجھ کے اولاد کو قتل کیا ہے، بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ اجماع ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قتل میں اگر ولی معاف کر دے تو پھر قصاص ساقط ہو جائے گا، اور ولی کہہ دے جی میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے میرے بھائی کو یا جس کو بھی، میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اب قصاص ساقط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر مقتول کے جو ولی ہیں وہ کئی شخص ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو پھر بھی کیا ہو جائے گا، قصاص ساقط ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی باقی تین کھڑے ہو جائیں، نہیں جی ہم نہیں معاف کرتے، نہیں، قصاص کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے دیت خون بہا وصول کی جائے گی، لیکن جان کے بدلے جان نہیں۔ اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ بھئی اگلا جو جسم کے اعضاء ہیں ان میں کیا حکم آئے گا۔ ان میں یہ سمجھ لیجئے جو زخم یا اعضاء، کسی نے کسی کا ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، دانت نکال دیا، دانت کاٹ دیا، تو وہاں پر بھی قصاص شرعی طور پہ نافذ ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ یعنی مثال کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو بدلے میں اس کا اسی جگہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہاں پہ یاد رکھیے مساوات ضروری ہے، برابری ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہاں آدھے سے کاٹ دے، نہیں، بلکہ جہاں سے ہے وہیں سے کاٹا جائے گا۔ ایسے ہی کسی نے کسی کا پاؤں جوڑ سے کاٹا تو جوڑ سے ہی اس کا پاؤں کاٹا جائے گا، اور اسی طریقے پر کسی نے کان کاٹا ہے تو اس میں بھی وہ لحاظ رکھا جائے گا، ناک کاٹا ہے تو ناک میں بھی لحاظ رکھا جائے گا، حتیٰ کہ کسی نے کسی کی آنکھ ضائع کر دی کسی اعتبار سے تو اس شخص کی بھی اسی اعتبار سے یعنی بینائی سلب کی جائے گی، اس کی یعنی گویا کہ اس کی بھی آنکھ کو خراب کیا جائے گا۔ یہ شرعی طور پہ باقاعدہ حکم ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، قصاص انہی صورتوں میں آتا ہے کہ جن میں ان زخموں کے اعتبار سے جن میں مساوات ممکن ہو، بدلہ لینا ممکن ہو۔ بدلہ لینا ممکن ہی نہ ہو تو وہاں پر پھر یہ نہیں آئے گا، وہاں پر کفارہ آ جائے گا، وہاں پر یعنی اس کا بدلہ آ جائے گا۔ لیکن وہ مثال کے طور پہ کسی نے پتھر مارا، کسی شخص کے دانت پہ لگا اور دانت ٹوٹ گیا، اب ظاہر ہے اتنی دور سے اس نے پتھر مارا اور وہ دانت پہ لگا اور دانت ٹوٹ گیا، تو اب بدلے میں اب ممکن نہیں ہے مساوات، وہ کیا کرے وہ بیچارہ اس کے بدلے میں، تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بدلے میں اس سے کفارہ تو لیا جائے گا، لیکن اس کا دانت کیونکہ اب اتنی دور سے اتنی مسافت سے رکھ کے وہ مارے، اس کے سر پہ لگ جائے اور سر پھٹ جائے، مر جائے وہ آدمی، تو ظاہر ہے شریعت نے یعنی ان چیزوں میں قصاص یا بدلہ لیا جائے گا جن میں بدلہ لینا ممکن ہو، جن میں بدلہ لینا ممکن نہیں ہو اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ اس حوالے سے تھی، مماثلت بھی ضروری ہے، زخموں میں کسی نے کسی کو زخم دے دیا تو اتنا ہی زخم دینا جائز ہے، اس سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں خیال رکھا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود بیان فرما دیا ہے کہ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، یعنی زخموں میں بھی قصاص، دانت کے بدلے دانت، ساری تفصیل گزر گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جس نے معاف کر دیا بس اس کے لیے وہ کفارہ ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، اور یہ معاف کرنے کا حکم صرف اسی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ظاہر ایک اشارہ دے دیا، سمجھا دیا کہ بھئی یہ جو تم معاف کرتے ہو، یہ معاف کرنا تمہارے لیے کفارہ بن جائے گا، تمہارے گویا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ یعنی گویا معاف کیجئے، کسی طریقے سے معاف کرنا سیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی چیز آپ کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بڑے غریب تھے، اور صدقہ اور خیرات کا ان کے پاس تصور نہیں تھا، ظاہر ہے میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں صدقہ کروں گا۔ تو ایک دن وہ بڑے ایک عجیب انداز سے بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے آج تک جس نے ذلیل کیا ہے، مجھے آج تک جس نے نقصان پہنچایا ہے، مجھے آج تک جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اے اللہ میرے پاس اور تو کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، میں نے انہیں تیری رضا کے لیے معاف کر دیا، اے اللہ اس کے بدلے یعنی یہ میرا یہ صدقہ تو قبول فرما لے۔ دعا کر لی، فارغ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، پیغام بھیجا اور بتا دیا۔ اللہ کے رسول صبح کے وقت نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کل کسی نے بہت زبردست صدقہ کیا ہے، بتاؤ وہ کون تھا، کس نے اتنا زبردست صدقہ کیا ہے؟ اب وہ صحابی ظاہر اس مجمع میں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں تھا تو غریب آدمی، بظاہر تو میں کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ کی شان میں نے اس وقت ہاتھ کھڑا کر دیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک صدقہ کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے پوری تفصیل پوچھی
کہ بھائی کیا تم نے کیا صدقہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور میں نے اللہ سے کہا اللہ آج تک میرے ساتھ جس نے جو زیادتی کی، مجھے برا بھلا کہا، میرے ساتھ جو بھی یعنی ظلم ہوا، مجھے ذلیل کیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ میں نے اللہ کے ساتھ ایک صدقے کا سودا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو خوشخبری دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقے کو بہت اعلیٰ درجے میں قبول فرمایا ہے۔ یعنی عام تو صدقے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ جو تم نے صدقہ کیا ہے یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے میں تمہارے لیے قبول فرمایا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ یہ معافی کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہم سب کے ساتھ اس میں شامل ہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کسی کو معاف کریں، ہمیں کوئی معاف کرے، کیونکہ ہم سب سے بڑے مجرم اللہ کی ذات کے ہیں۔ تو ہر انسان یہ سوچے، میں خود پہلے پھر باقی کوئی، کہ بھئی ہم اتنے دن رات صبح و شام اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتا ہے، اللہ کے یعنی اوامر کو توڑتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ذلیل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایسے گناہ ہم نے کیے، لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات اللہ کی ذات نے یہ بات اپنے ساتھ سب سے پہلے رکھی ہے کہ بھئی جب میں معاف کرنے والا ہوں، جب میں تمہیں بخشنے والا ہوں، تو تم کون ہوتے ہو کہ تم میرے بندوں کو جن سے ہو گیا ظلم ہو گئے۔ دیکھیں پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبہ دیا، اور آپ میں جو اس قسم کا معافی کا جو آپ میں جو ایک صفت ہے کہ آپ نے بڑے سے بڑے مجرم کو، یہاں تک کہ دیکھیں فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ آج آپ جو چاہیں ایک اشارہ کریں، صحابہ تباہ و برباد کر دیتے، سب کو مار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کے دن تمہیں معاف کر دیا جائے گا، میرے دل کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تو اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ایک اشارہ ہو اور سارا مکے کے لوگ مارے جائیں، اور آپ علیہ السلام وہاں اشارہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، جو جہاں پناہ لے گا۔ آپ نے ابو سفیان کے گھر پناہ لے لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بیت اللہ جو آپ نے پناہوں کی جگہ ذکر فرمایا، آپ نے کہا جس نے پناہ لے لی اس کو معاف ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور واقعہ نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی، تو اس میں ملوث تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے، جن کے ساتھ حضرت ابو بکر باقاعدہ ماہانہ طور پر ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے باپ ہے، انہوں نے دیکھا یار کہ میں جس شخص کے ساتھ، اور بدری صحابی تھے یہ، تو میں جس کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہوں، یہی میری یعنی بیٹی کے معاملے میں یہ بھی باتوں میں آ گیا اور یہ بھی باتیں پھیلا رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں۔ معاملہ ہو گیا، وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت آ گئی، خود قرآن نازل ہوا کہ بھئی یعنی پاکیزگی اور عفت و پاک دامنی کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ظاہر معاملہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں ایک دن کھڑا تھا، آپ علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ابو بکر کتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اللہ کے رسول کون نہیں چاہتا کہ اللہ اسے معاف نہ کرے؟ میں بالکل چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں سمجھا نہیں، ظاہر ہے میں نے کبھی کوئی ایسا، حضرت ابو بکر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلی طور پر بہت یعنی ایک جیسے کہا جاتا ہے، ہم خطبے میں بھی پڑھتے ہیں کہ بہت نرم دل انسان تھے، بہت زیادہ نرمی تھی ان سے، یہ توقع نہیں تھی، وہ سمجھے نہیں۔ کہا اللہ کے رسول کیا مقصد آپ کا؟ میں معاف کیا جس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا وہ سگا بھانجا جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ آپ نے ساتھ بشارت دے دی۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا کہ میں نے اسے معاف کیا، اور پہلے جو جتنا میں اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا اس سے ڈبل آئندہ تعاون کروں گا، اور جتنا عرصہ میں نے تعاون روک دیا تھا میں وہ بھی اس کا بھی یعنی گویا جو جرمانہ ہے وہ بھروں گا، اور میں آئندہ کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون جاری رکھوں گا۔ تو یہ گویا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے باقاعدہ اللہ کی ذات، پھر اللہ نے اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ معاف کرنے والا اپنا سیٹ اپ بنایا، اپنا کنسیپٹ بنایا آدمی کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے اللہ معاف کر رہا ہے، ہمارے اتنے گناہ دن رات کے تو ہم نے معاف کر دیا تو کون سی بڑے۔ وہ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ بڑی زبردست بات ارشاد، وہ فرماتے ہیں دیکھو بے جان چیزوں کے کر کے بے جان چیزوں کی وجہ سے جاندار رشتوں کو قربان نہیں کیا کرو۔ یعنی کچھ چند بے جان 2 ٹکے کی زمین ہے
ایک بالش زمین ہے، ایک مرلہ زمین ہے، ایک کنال زمین ہے، اس کی یہ بے جان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی وجہ سے انسان بعض دفعہ جاندار رشتوں کو کیا کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے. اور یہ ہمارے آج کل گھریلو سسٹم میں یہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں ظاہر ہے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم خود یعنی صاحب اولاد ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ بھئی والدین کا حق ہے کہ ظاہر اولاد کے ذمے واجب ہے، اللہ نے اولاد کے ذمے ضروری رکھا ہے، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا عزت جو بھی ہے، وہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. گویا یہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف تمہیں ہی عزت کا حق حاصل نہیں ہے بلکہ تمہاری اولاد کو بھی باقاعدہ عزت کا حق حاصل ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں دن رات اولادوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اولادیں بیچاری وہ ذلیل ہو رہی ہیں، والدین کے ہاتھوں ہو رہی ہیں، معذرت کے ساتھ لیکن یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. بہویں ذلیل ہو رہی ہیں اپنی ساسوں کے ذریعے، بچیاں ذلیل ہو رہی ہیں اپنے والدین کے ذریعے سے. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہر شخص، اور معاف کرنے والا سسٹم ہی نہیں، معاف کیا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں. آج آپ دیکھیں ہر انسان اپنے اس وقت کو دیکھے، مثال کے وہ ہمارے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا. جی آپ دیکھیں کہ ظاہر پڑھنی چاہیے اسے، آپ ترتیب رکھیں اسے، اللہ کرے وہ پڑھے، اللہ سے بھی مانگیں سمجھائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کی عمر میں تھے تو آپ کی کیا ترتیب تھی. 5 جمعہ 8 دن نہیں ہوتا لوگ نماز پہ لگتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارا بچہ فجر میں نہیں اٹھتا. اور پتہ ہے فجر میں کب نہیں اٹھتا؟ خصوصاً جب اس کی شادی ہو جائے. شادی سے پہلے وہ 2 بجے اٹھ رہا ہے. ماں بھی، اتوار کا دن ہوتا ہے نا، مائیں بھی کہتی ہیں جی سونے دیں جی آج چھٹی ہے، باپ بھی کہتا ہے چلو سویا رہے، پڑھا رہے، یہ 2 بجے اٹھے. جیسے ہی شادی ہوگی یہ اگلا پہلا گلہ آئے گا، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے جی. جب اس پہلے یہ 2 بجے تک سو رہا تھا تب یہ تمہاری غیرت کہاں تھی؟ کرتے ہیں یہ لوگ، ایسے گلے کر رہے ہیں، ایسے شکوے کر رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر یہ انسان صفت بنائے. دیکھیں اللہ نے جب 100 میں سے 100 نہیں مانگے نا، تو میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اگلے بندے سے 100 میں سے 100 مانگیں پرچے میں. اللہ نے کہا کہ بھائی 40 نمبر اور رعایتی پاس کروں گا. تو جب اللہ کی ذات پاس کر رہی ہے تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے انسان کبھی کبھی رات کو یہ ترتیب بنائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے سب سے پہلے کہ انسان کبھی کبھی یہ ترتیب بنائے اور رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان بے جان چیزوں کے کر کے میں اپنے جاندار رشتے قربان نہیں کروں گا. اے اللہ جس نے میرے ساتھ زیادتی ظلم کی، اور آپ دیکھیے گا جب معاف کرنے کی صفت آئے گی اللہ آپ کے لیے کیسے رحمتوں کے دروازے، آج برکتوں کے دروازے بند ہیں ہمارے گھروں میں. آپ پورا ہمارے گھروں کی چھان بیچ کریں، ہمیں پتہ ہے بیوی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، سالن گرم نہیں دیا، روٹی گرم نہیں دی، اسی طریقے سے ہر ایک کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، ہر ایک کے ساتھ. سسرال چلے گئے وہاں ایک الگ، لڑکوں کے عجیب عجیب چونچلے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں. عرض کرنے کا مقصد کچھ بھی کر لیں آپ، تعویذ لٹکا لیں، جو ہے نا وہ ہمارے استاد کہتے ہیں ڈنڈے اور انڈے سب لٹکا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو اصل فائدہ تب ہوگا جب آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو. اللہ فرما رہے ہیں فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، جو شخص معاف کر دے گا یہ اس کی طرف سے کفارہ بن جائے گا. اس کے گناہ، آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف کر دیں گے. بہت بڑا صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو قصاص کے احکامات تھے ان میں آخر میں اللہ نے جو ذکر فرمایا بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے اللہ ایک اور فتویٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص ہمارے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق، جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ وہ ظالم ہیں. یعنی جمع کا صیغہ ہے کہ یہ صاف، بالکل صاف اللہ نے فرما دیا کہ اصل ظالم یہ لوگ ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اولاً تو یہ جو کافروں اور ظالموں کی فہرست سے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی داخل نہ فرمائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر معاف کرنے کی ہم لوگ صفت پیدا کر لیں ہم سب، اور پھر دیکھیں کیسے انشاءاللہ معاشرہ بھی اچھا ہوگا، ہمارے لوگ بھی اچھے ہوں گے، اور پھر پورا کا پورا یوں سمجھ لیجئے ملک بدل جاتے ہیں اگر لوگوں میں یہ صفات آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.